بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد آواز کو ذرا دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. موجودہ حالات میں طویل بیان کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ اجازت ہے. بس 5-7 منٹ کی مختصر بات، اس کے بعد انشاءاللہ سنتیں پڑھ کے مختصر سے خطبے کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی جائے گی، اور بعد میں بھی نمازی حضرات سے گزارش ہوگی کہ سنت وغیرہ اپنے گھروں میں جا کر پڑھ لیں تو بہتر ہے. اور اس سلسلے میں جو احتیاطی تدابیر ہیں وبا سے بچنے کے لیے، ان کو بھی اپنا لیا جائے. اگر چھینک آئے تو منہ پر کپڑا رکھ لیا جائے، ویسے بھی مسجد کے آداب میں سے ہے. بس ایک بات عرض کر کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے. ایک واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے جن پر بہت سا قرض ہو گیا، کسی دکاندار کا، کسی کریانے والے کا، کسی فلاں کا، کیونکہ اپنا کوئی ذریعہ آمدن تو تھا نہیں. بس قرضہ لیتے رہے حتیٰ کہ ان کا وقت آخر قریب آ گیا. جب ان کا آخری وقت قریب آ گیا تو اب بہت لوگ فکر مند ہو گئے، تو یہ تو چلے گئے تو پیچھے تو کوئی نہ جائیداد ہے، نہ وراثت ہے، نہ مال ہے، کہاں سے پیسے ملیں گے ہمیں. اس لیے سارے لوگ جا کر ان کے دروازے پر بیٹھ گئے. اب وہ کہنے لگے جی ہمارے پیسے. وہ فرمانے لگے میرے پاس تو ہے نہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دے تو میں تمہیں دے دوں گا. آئیں گے تو رکھوں گا نہیں، اگر نہیں تو میں کہاں سے دوں. تو وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بچہ کوئی چیز لے کر پھر رہا تھا، جیسے کوئی پتیسا یا ایسی چیز تھی، اور وہ آواز لگا رہا تھا. تو حضرت نے فرمایا اس کو بلاؤ ادھر. جب بلایا تو فرمایا کہ ان سب کو یہ ساری چیز کھلا دو، جتنی بھی چیز ہے. جتنے بھی آدمی تھے، 30 تھے، 20 تھے، 50 تھے، 100 تھے، وہ ساری چیز اس میں تقسیم کر دی. بچہ کہنے لگا جی پیسے. تو انہوں نے کہا تو بھی بیٹھ جا بیٹا، جیسے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی بیٹھ جا. اس نے کہا یہ کیا بات ہے، میری تو ماں مجھے مارے گی، یا میرا جو استاد ہے، جب میرا جس کے پاس میں کام کرتا ہوں، جس نے مجھے یہ مال دے کر بھیجا تھا، وہ تو میری چمڑی ادھیڑ دے گا کہ تو اتنا سارا پیسہ جو ہے وہ ضائع کر کے آ گیا. اس لیے مجھے تو پیسے چاہیے بہر صورت. اب اس نے جناب رونا دھونا شروع کر دیا اور دل سے رویا. جب وہ دل سے رویا تو تھوڑی دیر میں اللہ نے کہیں سے ایسا نظم کیا کہ اتنا مال ان کی خدمت میں ہدیہ آ گیا، جس سے انہوں نے سارے قرضے بھی ادا کر دیے اور اس بچے کے پیسے بھی ادا کر دیے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات تھی؟ فرمایا کہ بات یہ تھی کہ تم سارے مانگنے والے تو تھے، طلب تو تمہارے اندر موجود تھی کہ پیسہ مل جائے ہمیں، اور ضرورت بھی تھی تمہاری، اس میں کوئی شک نہیں، تم واقعی حقدار تھے، تم نے مجھے دیا تھا مال، اسی کے پیسے مانگنے آئے تھے، اور تمہاری ضرورت بھی تھی، تمہاری طلب بھی تھی، تمہارا مطالبہ بھی تھا، سب کچھ بجا ہے. لیکن ایک بات تمہارے اندر نہیں تھی، رونا نہیں تھا، اور وہ اس بچے میں تھی. اس بچے میں ایک چیز کا اضافہ تھا کہ وہ اپنے حق کے لیے رونا جانتا تھا، رونا، آنسو بہانا جانتا تھا، گڑ گڑانا جانتا تھا. جب اس نے رو دیا تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا، کیونکہ فرمایا کہ روئے بغیر تو بند دروازے نہیں کھلتے. روئے بغیر تو ماں جیسی شفیق ہستی وہ بچے کو دودھ نہیں دیتی. تو اللہ کی رحمت بھی، اللہ بڑے بے نیاز ہیں، بہت خزانوں کے مالک ہیں، لیکن ان کو رونا ہمارا پسند ہے. جب انسان روتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. تو ان حالات میں جو ہمارے اوپر چل رہے ہیں، واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دعائیں تو مانگ رہے ہیں،
اور ہمیں بہت دکھ بھی ہے، احساس بھی ہے کہ یہ بیماری، یہ وبا ہماری جان پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہے کسی حد تک، اور یہ بھی اللہ کا شکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود وسائل کی کمی کے، باوجود بہت ساری کمیوں کوتاہیوں کے، اللہ نے ہمارے وطن عزیز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جس انداز سے زیادہ ترقی یافتہ اور وسائل یافتہ لوگوں کے ممالک جو متاثر ہو رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ انہی اللہ کے نام کی برکت ہے، اور کچھ دعاؤں کی برکت ہے، کچھ رونے دھونے کی برکت ہے کہ اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ جو دین کے کام یہاں ہوتے ہیں، تبلیغ کی محنت ہے اور تعلیم کی محنت ہے، قرآن پاک ہے، مدارس کا ایک پورا طویل سلسلہ ہے، مسجدوں کے اندر آبادیاں ہیں، اذانیں ہیں، نمازیں ہیں، اللہ کے نام کی برکت ہے کہ اللہ نے محفوظ فرما رکھا ہے۔ تو پہلے ہی کرم اس نے کر رکھا ہے، لیکن جو اس کے بعد اس بیماری نے ہمارے مالوں کو متاثر کیا، کاروبار ٹھپ ہو گئے، غریب آدمی کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ ہمارے دین پہ اثر انداز ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بیت اللہ بند ہو گیا، مسجد نبوی کا دروازہ بند کر دیا، اور اب آج ہمارے یہاں بھی آج کے لیے محدود اجازت ملی ہے کہ بس جلدی سے جمعہ کر لیا جائے، ورنہ جمعے کے لیے اللہ کے گھر کا دروازہ بند ہے۔ یعنی یہ وقت رونے کا ہے، دل سے رونے کا ہے، اور واقعتاً رونے کا ہے۔ یہ کورونا کا مسئلہ رونے سے حل ہوگا۔ کورونا میں رونا خود موجود ہے، اللہ نے خود اس کے اندر ہمیں پیغام دے رکھا ہے کہ اس کے اندر اس کا علاج موجود ہے، اس بیماری کا علاج اس کے ساتھ ہی ہے رونا، کہ رونا کرو، میرے سامنے رو، اور اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑا کر کوئی ایک بھی رونے والا مل گیا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی اس کے لیے۔ جیسے پوری دنیا کو آنن فانن، ایک منٹ، ایک دن، 2-4 آنن فانن پوری دنیا کو بند کر دیا اس نے، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی، ایسے ہی اس کے لیے کھولنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رو کر ہم یہ دعا کریں گے، اللہم افتح لنا ابواب رحمتک۔ اب جب مسجد میں ہم آتے ہیں تو یہ دعا مانگتے ہیں، پہلے ہم مانگتے ہیں نہیں مانگتے، اب ضرور مانگیں گے اور ہر وقت مانگیں گے۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، یا اللہ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے بند دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے اوپر کبھی بھی اپنے گھر کا دروازہ بند نہ کرنا۔ ہمیں آج قدر آتی ہے کہ یہ تیرے گھر کا کھلا دروازہ کتنی بڑی نعمت تھی، ہم کتنی دفعہ اس دروازے سے گزر گئے، مؤذن نے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ہم نے کان نہ دھرا، ہمیں نہیں احساس تھا کہ یہ دروازہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب آج یہ دروازہ بند ہو رہا ہے تو اب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دروازوں کو ہمیشہ ہمارے اوپر کھلا ہی رکھے، اور یہ جو انتظامیہ والے حضرات ہیں ان بیچاروں کی بھی مجبوریاں ہیں، کچھ خوف کا ماحول کا ایسا بن گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی عذر کو قبول فرمائے، اور سبھی کی جو مجبوری ہے اس کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے، اپنی برکتوں کے دروازے کبھی بھی بند نہ فرمائے، کبھی بھی، ہر حال میں۔ ہم کیونکہ قدم قدم پر سانس سانس میں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور الحمدللہ اس نعمت، اس بیماری کے اندر بھی اللہ نے بڑا کرم کر رکھا ہے، ابھی بھی بہت کرم ہے، بہت فضل ہے، اللہ کے نام کی برکت ہے، اللہ والوں کے جو ہے وہ رونے کی، گڑ گڑانے کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اللہ مزید اس کو محفوظ فرمائے، اور بھی جتنے کو اثرات وغیرہ اس کے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگا کریں، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے، پوری امت کو دعا میں یاد رکھیں۔ یا اللہ آپ کے پیارے حبیب اور خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری امت کی یا اللہ حفاظت فرما، اور پھر اس کے بعد جو انسان ہے، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، کافر کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت فرماتے میں برطانیہ میں گیا، وہاں میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اینک اتار کر چل رہے، میں نے فرمانے لگے، پوچھا کسی نے کہ کیوں اتار کے چل رہے، تو کہنے لگے یہاں بے پردگی کا ماحول ہے، میں نے اینک اس لیے اتار رکھی ہے کہ اچانک بھی میری نظر پڑ جائے تو مجھے کوئی شکل و صورت صاف نظر نہ آئے۔ پھر آگے ایک جملہ فرمایا، وہ جملہ قابل غور ہے، فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی چاہے کافر کی ہو ہے تو بیٹی، بیٹی چاہے کافر کی ہو ہے تو بیٹی۔ یہ ہے حیا والا جذبہ، یہ ہے خیر خواہی والا جذبہ جو مسلمان کو عرش پر پہنچاتا ہے۔ مسلمان باتوں کی وجہ سے نہیں، اپنے اس نیک کردار کی وجہ سے چمکا ہے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے
ہم پوری انسانیت کے لیے اللہ سے خیر مانگیں گے، عافیت مانگیں گے، یا اللہ ان کافروں کو بھی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ان کو پھر ہدایت بھی نصیب فرما، ہدایت بھی نصیب فرما، عافیت بھی نصیب فرما۔ تو ہم ہر ایک کے لیے اللہ سے انشاءاللہ خیریں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ، بہت جلد اور اچانک اللہ ان حالات کو ہم سے ہٹا دیں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سنت ادا فرمانا۔